کیا واقعی اسلام عورت کو قید کرتا ہے یا وہ آزادی دیتا ہے جو مغرب آج تک سمجھ نہیں سکا؟ نقاب میں چھپی عورت کو مظلوم کہنے والوں نے کبھی اس کے وقار کو سمجھا ہی نہیں۔ اسلام میں عورت ایک ماں ہے، ایک بیٹی ہے، ایک عزت ہے، مگر مغربی میڈیا میں صرف ایک موضوع بحث ہے۔ پردے پر اعتراض کرنے والوں نے کبھی نگاہوں پر قابو کرنا سیکھا؟ عورت کو عزت چاہیے اور اسلام کہتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اس سے بڑھ کے عزت کیا ہو سکتی ہے؟ السلام علیکم ایوری ون، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سائرہ اسلم۔ ناظرین، اسلام پر سب سے زیادہ اعتراض جس چیز پر ہوتا ہے وہ ہے عورت۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو قید کر دیا، اس کے حقوق چھین لیے اور اسے مردوں کا تابع بنا دیا۔ مگر کیا یہ سچ ہے یا صرف ایک سوچا سمجھا بیانیہ؟ اسلام سے پہلے عورت کو جائیداد سمجھا جاتا تھا، عربوں میں زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، یونان میں عورت کو شیطان کا دروازہ کہا جاتا تھا، روم میں اسے انسان ماننے سے انکار کر دیا جاتا تھا، اور ہندوستان میں بیوہ عورت کو ستی کر دیا جاتا تھا۔ اور پھر اسلام آیا اور اعلان کیا جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی وہ جنت کا حقدار ہے۔ آج سے 1500 سال پہلے کا یہ اعلان ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت دی گئی، آج سے 1500 سال پہلے کا اعلان ہے۔ اسلام نے عورت کو ماں، بہن، بیٹی کی شکل میں عزت دی، نہ کہ فقط ایک جسم۔ اب مغرب کا تضاد چیک کریں۔ مغربی دنیا کہتی ہے کہ اسلام عورت کو آزادی نہیں دیتا، تو آئیے ان سے سوالات کرتے ہیں۔ تمہارے اشتہارات میں عورت صرف ایک برانڈنگ ٹول کیوں ہے؟ عورت کے جسم کی نمائش کو تم نے چوائس کا نام کیوں دیا ہے؟ آج بھی مغربی ممالک میں ایکول پے کی بحث کیوں چل رہی ہے؟ تمہارے ممالک میں ریپ کیسز کی ریشو کیوں بڑھ رہی ہے؟ کیا یہی ہے آزادی یا صرف دکھنے والی آزادی جو عزت نہیں دیتی، بس استعمال کرتی ہے؟ جبکہ پردہ اور حجاب اسلام میں اگر اس کی بات کی جائے تو اسلام میں پردہ عورت کو چھپاتا نہیں بلکہ اس کی عزت اور اس کی پہچان کو بڑھاتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ الاحزاب ورس نمبر 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی چادریں اپنے اوپر ڈال لیا کریں۔ پردہ طاقت کی علامت ہوتی ہے، شرم کی ہرگز نہیں۔ جب مغرب کی عورت کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، تو پھر مسلمان عورت کیوں نہیں کہہ سکتی کہ میرا پردہ میری پسند؟ پھر مسئلہ صرف تب کیوں بنتا ہے جب عورت اسلام کے لیے چنتی ہے؟ جب میرا جسم میری مرضی والی آ کے نعرے لگاتی ہیں تب آپ کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اگر اسلام میں حقوق، وراثت اور تعلیم، نکاح کی بات کی جائے تو اسلام نے عورت کو مکمل رائٹس دیے ہیں۔ اس کو تعلیم کا حق دیا 1500 سال پہلے، جب کہ عورت کی تب کوئی ویلیو، کوئی سٹیٹس نہیں تھا۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یہ فرمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اسلام نے عورت کو وراثت دی۔ اس نے وراثت دی آج سے 1500 سال پہلے، جبکہ اگر دوسرے مذاہب کا مطالعہ کر لیا جائے اور اس کے علاوہ ہندوازم کو دیکھ لیا جائے، جہاں ہندوازم میں 1958 یا 1998 کے بعد جا کے عورت کو وراثت میں حق ملا تھا۔ یہ ایک انقلابی بات ہے اس زمانے کی جب عورت کو جائیداد سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے عورت کو حق مہر دیا ہے۔ بتائیے باقی مذاہب کے اندر کیا شرائط ہیں؟ نکاح میں اس کی رضامندی کو شرط بنایا گیا اور اس کی گواہی کو معتبر قرار دیا گیا، جبکہ دوسرے مذاہب کے اندر یا دوسرے دھرم کے اندر آپ سٹڈی کر لیں تو عورت کا یہ مقام، یہ سٹیٹس نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت جب دنیا میں عورت کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ اور 1500 سال پہلے کیا ترقی تھی؟ آج تو ماڈرن ایرا ہے، ماڈرن سائنس ہے، اس وقت کیا ترقی تھی جب عورت کو اتنے سٹیٹس اسلام نے دیے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مغرب نے اسلام کو عورت کے دشمن کے طور پہ پیش کیا، پردے کو جبر، مرد کو ظالم اور عورت کو مظلوم بنا کر پیش کیا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ آج بھی جو عورت اسلام پہ عمل کرتی ہے وہ زیادہ محفوظ ہے، زیادہ باوقار ہے، اور اسے معلوم ہے کہ اس کی عزت کہاں ہے۔ میرے کچھ سوالات ہیں۔ کیا اسلام عورت کا دشمن ہے یا عورت کا وہ محافظ جسے دنیا نے آج تک جانا ہی نہیں؟
اگر آپ انصاف پسند ہیں تو اسلام کی بات خود پڑھیں، اس کو سمجھیں اور فیصلہ دلیل سے کریں، جذبات سے نہیں، کیونکہ عزت آزادی کے نام پر نہیں، اصول کے ساتھ ملتی ہے، اور اسلام عورت کو وہ عزت دیتا ہے جو دنیا کی کوئی تحریک نہیں دے سکتی۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے اسلام اور غلامی کی حقیقت کیا ہے۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور سچ کی تلاش میں ہمارے ساتھ رہیں۔ تھینک یو سو ویری مچ۔